براڈر پرسپیکٹو سے سوچیں کہ یار ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا ہے اور ہم ریسیپروکیٹ کرنے کی کوشش کریں. وائی ڈڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز می. جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا اور بڑا ہوا وہ شاذ ہی ان میں سے ہیں جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہوں گے. ایک یمنی کو اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کو طواف کروایا. اگر آپ بار بار کرو گے نا اپنے بارے میں بات تو شاید آپ کے اندر نا اپنے بارے میں ہی کچھ اسٹیریوٹائپس جو ہے نا ری افرم ہوتے جائیں. بڑے عرصے بعد آپ کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے. آلویز اے پلیجر. بڑا اچھا لگتا ہے آپ سے ڈسکشن کر کے. اور ہماری آف کیمرہ تو بہت ہوتی ہیں. ہاں جی. تو میں نے کہا وائی ناٹ آن کیمرہ, انشاءاللہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو. ہماری آف کیمرہ واکس کافی ہوتی ہیں. واکنگ اینڈ ڈسکشن یہ بیسٹ کمبو ہے, واکنگ اینڈ ڈسکشن. آپ کے ساتھ اسی لیے مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے ماشاء اللہ آپ کو. احمد بھائی, اکثر ہم اپنی اسٹوری آف چینج کا ذکر کرتے ہیں اور بہت سے ینگسٹرز بھی آج کل, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک وہ ٹرینڈ بھی ہے اور ٹھیک ہے, میں اس کو وہ نہیں سمجھتا معیوب. اچھی بات ہے کوئی انسپائر ہو جائے آپ کی اسٹوری آف چینج سے, بٹ اس میں ایک چیز ہم مس کر جاتے ہیں جو آپ نے اس طرف توجہ دلائی تھی. انفیکٹ اس پوڈ کاسٹ کے پیچھے انسپریشن بھی وہی ہے جو ابھی آپ نے ماشاء اللہ مولوی دین ایٹیٹیوڈ پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا, پیرنٹس کے رول کا, اسپیشلی فادر کے رول کا. کہ ہم اکثر اسٹوری سنا رہے ہوتے ہیں نا, میں نے یہ کیا پھر یہ ہوا, اور مطلب اس میں می بہت ہوتا ہے کہ مے بی آئی ڈڈ سم تھنگ گریٹ. بٹ وی فارگیٹ کہ کتنی دعائیں, کتنی محنتیں اس کے پیچھے پیرنٹس کی. یعنی میں بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ میری مدر کا رول, فادر کا بھی, بٹ اس میں آپ نے اسپیسیفکلی اپنے فادر کا ماشاءاللہ ذکر کیا. اللہ ان کی حفاظت کریں. آئی ول لائک کہ ہم آج جو ہے نا یہ پوڈ کاسٹ ڈیڈیکیٹ کریں پیرنٹس کے ایفرٹ کو, اسپیشلی مین ہماری سوسائٹی میں ان کا رول جو ہے, اور دے آر ویری انڈر اپریشیٹڈ. پیرنٹس ان جنرل بٹ مین, میں آپ کو بتا رہا ہوں احمد بھائی, فیمنزم کا دور ہے, وومن رائٹس پہ بہت بات ہوتی ہے اور ٹھیک ہے ہونی چاہیے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, بٹ مین اسپیشلی مڈل کلاس مین بہت انڈر اپریشیٹڈ ہیں. مطلب جابس کرتے ہیں, جھڑکیں کھاتے ہیں آفیسز کی, گھر آتے ہیں پریشر میں, گھر کو بھی مینیج کرتے ہیں. تو آئی ول لائک کہ آپ اس پہ انشاءاللہ آئی وانٹ ٹو ڈسکس ود یو. ایک تو آپ اپنے فادر کے بارے میں ماشاءاللہ دوبارہ بتائیے, اور دا رول آف یور فیملی ان یور چینج, پھر میں بھی انشاءاللہ شیئر کروں. علی بھائی, یہ نا جو اسٹوری آف چینج ہے نا, اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور ہم بھی بیان کرتے ہیں. ظاہر ہے ایک کانشیس ڈیسیجن تھی آپ کی زندگی میں بھی, میری زندگی میں بھی, جہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اسلام کو ہم نے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے پرائیورٹائز کرنا ہے, فور فرنٹ پہ رکھنا ہے, اپنی زندگی کو کچھ حد تک چینج کرنا ہے. یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو 2006, 7, 8 والا احمد اور 2009, 10, 11 والا, اس میں بہت زیادہ فرق ہے, بہت زیادہ. یعنی میری زندگی میں ایک چینج آیا بہت ہی, یعنی ہر لحاظ سے. یعنی جو مجھے جانتے ہیں میرے دوست, ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ چینج ہو گیا. اچھا, میں اکثر نا, آپ نے بھی میرے سے شاذ ہی کبھی سنا ہوگا کہ میں نے کوئی اسٹوری آف چینج کے بارے میں, اپنے بارے میں بات کی ہو. یعنی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو اپنے لیے اوائڈ کروں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب انسان بات کرتا ہے نا اپنے بارے میں, تو اگر آپ بار بار کرو گے نا اپنے بارے میں بات, تو شاید آپ کے اندر نا اپنے بارے میں ہی کچھ اسٹیریوٹائپس جو ہے نا ری افرم ہوتے جائیں. اور تو میں اوائڈ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے نا بہت اپنے بارے میں بات کرے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے ایسے کیا, اور اس کے اندر جو ہے نا انسان پھر سب کانشیسلی لوگوں کو ایک لحاظ سے امپریس کر رہا ہوتا ہے اپنے سے. اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑیں. اور اس میں ایک اور پہلو جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو توفیق ہے اس کو بھی تھوڑا سا انڈرمائن کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ہمارے والدین نے رول پلے کیا ہوتا ہے اس کو بھی. اب ٹھیک ہے, ہر کسی کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہیں, سبجیکٹیو ہیں, آپ کے ڈفرینٹ ہیں, میرے ڈفرینٹ ہیں, کوئی اور ہوں گے ان کے ڈفرینٹ ہیں. کسی کے والدین نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہوگا, ایکسپلسٹ رول پلے کیا ہوگا, کسی کے والدین نے امپلسٹ رول پلے کیا ہوگا. لیکن جب بچہ دنیا میں آتا ہے نا, تو جو اس کو ماحول ملتا ہے نا, اس میں سب سے زیادہ انفلوئنس جو ہے نا وہ والدین کا ہوتا ہے کہ کس قسم کا ماحول اس کو ملے گا. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ماحول ملا نا, اس نے بہت زیادہ مجھے فائدہ دیا, ان دا سینس کہ اس نے میرے اندر ایک یہ خدا خوفی اور
کچھ ریڈ لائنز جو ہیں ہمارے گھر میں سیٹ ہوئی ہوئی تھیں، اور سارے والدین سیٹ کرتی ہیں. کبھی کبھار وہ ایکسپلیسٹلی اسٹیٹ ہوتی ہیں، کبھی کبھار امپلیسٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام جو ہے میرے والدین کو برداشت نہیں ہوگا، اور پھر وہ خود بھی مثال بنتی ہیں. تو وہ سب چیزوں نے میرے اوپر ایک رول پلے کیا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ انسان کے دل میں کیا ڈالتا ہے، کیا نہیں ڈالتا، کس قسم کا ماحول دیتا ہے. لیکن والدین، واقعی میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ والدین جو ہیں وہ انڈر اپریشیٹڈ ہیں، اور ہم لوگ کبھی کبھار جو ہے ان کو وہ والا کریڈٹ نہیں دیتے جو ان کو ڈیو ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، جب میں اسٹوری آف چینج کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے رکھوں، اس کے بعد والدین کو. اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ایسے ہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھا ہے اور پھر والدین کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک. تو آئی تھنک ہمیں بھی نا اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ڈیپ سینس کے اندر. سبحان اللہ. میں بھی احمد بھائی اپنی لائف دیکھوں تو 2007 میں کانشیس ڈیسیجن جو آپ نے کہا نا وہ لیا کہ ناؤ آئی گیٹ ریئلی نیڈ ٹو گیٹ سیریس. بٹ اس سے پہلے کی لائف اگر ہم دیکھیں نا تو میری والدہ کا، والد دونوں کا رول ہے. ایک تو وہ ماشاءاللہ کچھ رولز ڈیفائن کرنے میں، گھر کا ماحول، پھر مسجد کی طرف ترغیب دلانے میں، پھر ویسے بھی کریکٹر بلڈنگ میں. مجھے ابھی تک یاد ہے اے لیولز میں بہت زیادہ کچھ آپ کہہ لیں ایسے ڈینجر میں تھا کہ آئی کوڈ ہیو گون ٹو اے ویری رانگ سائڈ. تو میری والدہ، مجھے یاد ہے، حالانکہ مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی، یہ تو بعد میں مجھے بات احساس ہوا کہ یہ ہوتا تھا. وہ میرے ٹیچرز کے پاس جاتی تھی وداؤٹ ٹیلنگ می، کیونکہ اس ٹائم پتہ لگتا تو میں غصے ہوتا کہ آپ کیوں گئے، اور انہیں جا کر کہتی تھی کہ یہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے، یہ انٹیلیجنٹ ہے، ذہین ہے، لیکن بس آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، تھوڑی شرارتیں یہ وہ، تو آپ اس کا خیال رکھیں. اس طرح کی باتیں مجھے بعد میں ٹیچرز نے بتائیں. سبحان اللہ. جب میرا ایڈمیشن ہو گیا GIK میں کہ یہ تو تمہاری والدہ کی دعائیں ہیں، اس طرح وہ تمہارے لیے دعا کرتی تھی، آتی تھی، تو شی انشورڈ کہ نا ان کو بھی جا کہنا کہ اس کو انکریج کیا کریں، اس کو جو ہے نا وہ خیال رکھا کریں. تو اب دیکھیں یہ سننے میں چھوٹی چیز ہے لیکن اتنی بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. اور مجھے یاد ہے وہ ٹیچرز نا پھر مجھے انکریج کرنے لگ گئے، وہ مجھے کہنے لگ گئے ایک دم سے کہ یار یہ پرابلم تم نے بڑی اچھی سالو کی، اچھا میں جو سوال کا جواب دوں اس پہ اسپیشل اپریسیشن، انکریجنگ ہو گئے. اور میں سمجھوں پتہ نہیں میرا کوئی کمال ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہڈن ایک وہ سبحان اللہ والدہ جا رہی ہیں. ابھی بھی کبھی میرے پاس کچھ والدین آتے ہیں نا، اسپیشلی مدرز، اور اسی طرح کہتی ہیں کہ سر آپ پلیز یہ ہمارا بچہ آتا ہے آپ کی کلاس میں تو اس کو اسپیشل ذرا آپ یوں انکریج کریں. سبحان اللہ. مجھے وہ ٹائم یاد آتا ہے اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان بچوں پہ کہ وہ ابھی بھی تنگ کر رہے ہیں والدین کو، ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے، اور زبردستی کہ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. سبحان اللہ. تو اف آئی لک بیک، واقعی ایک تو انکانشیس رول بہت ہے والدین کا. جیسے والد ماشاءاللہ ان کا گھر پہ ٹائم پہ گھر آنا، پھر ہمارے ساتھ کھانا، یہ سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں نا کہ فیملی از امپورٹنٹ اور فیملی کو ٹائم دینا ہے. پھر ماشاءاللہ ایک ڈسپلن کا ماحول مینٹین کرنا. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ چیزیں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قطرہ وہ چیز ڈل رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے ایک وہ ایوری ون ہیز دیئر ٹائم، ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے. تو آپ بھی کچھ یہ جو اپنی والدہ کی بات بتائی نا، جی دیکھیں کتنا سنسیئر لو ہوتا ہے پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ. یعنی اور بچوں کو بھی یہ ریئلائز کرنا چاہیے، خاص طور پہ اپنے ٹین ایج ایئرس کے اندر، جہاں پہ اس چیز کو سب سے زیادہ آئی تھنک بچے جو ہے نا وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس لو کو اور انڈرمائن کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے. والدین کا جو لو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ، اس سے زیادہ پیور اور سنسیئر کوئی پیار نہیں ہے. بالکل. اور یعنی آپ کے دوست، آپ کے اینی ون اینڈ ایوری ون جو ہیں، دے شوڈ کم سیکنڈ. کیونکہ جو وٹ کنسرن دا پیرنٹ ہیز فار دیئر چائلڈ، وہ ہم ایکسپیرینس نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم خود پیرنٹ نہ بنے. اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان خود پیرنٹ بن جاتا ہے تو وہ اس کو سینس بھی کرتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کی والدہ آپ کے بارے میں اتنا کنسرنڈ ہے کہ شی از گوئنگ آؤٹ آف ہر وے، اسپیکنگ ٹو دوز ٹیچرز، ان سے اپولوجائز بھی کر رہی ہیں، ریکویسٹ بھی کر رہی ہیں، اپنے آپ کو نیچے کر رہی ہیں. اور والدین کا جو ہے نا ان کی پوری زندگی جو ہے وہ یہ ہے سیکریفائس اپنی اولاد کے لیے. ماں کا سیکریفائس تو شروع ہو جاتا ہے ابھی ہم نے سانس بھی نہیں لیا ہوتا، ابھی ہم دنیا میں نہیں آتے تو ماں جو ہے وہ سیکریفائس کرنے لگ جاتی ہے، اپنی راتوں کو سیکریفائس کرتی ہے، اپنی صحت کو سیکریفائس کرتی ہے، اس کا
اس کی باڈی چینج ہوتی ہے. یعنی ایک عورت جو ہے وہ بہت کانشیس ہوتی ہے اپنے فگر, اپنے لکس کے بارے میں, وہ پرماننٹلی اس کو سیکریفائس کر دیتی ہے کہ جب چائلڈ برتھ کے بعد اس کے پروپورشنز چینج ہوتے ہیں تو وہ خوشی سے کرتی ہے اولاد کے لیے. یعنی ابھی انسان آیا نہیں ہوتا تو اس نے پہلی تکلیف دینا شروع کی ہوتی ہے والدین کو, اور والدین جو ہے وہ خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ اصل جو پیار ہے نا, لو جو ہے نا, وہ ڈٹرمن ہوتا ہے سیکریفائس سے. کتنا آپ سیکریفائس کرتے ہو اپنے بلاوڈ کے لیے, اتنا آپ اس سے پیار کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے بھی اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے محبت کا, تو محبت کا ثبوت جو ہے وہ صرف زبان یا دل کا اقرار نہیں ہے, وہ ہے کہ انسان سیکریفائس کتنا کرتا ہے اپنے عمل سے. اور آپ دیکھیں انسان کا بچہ جو ہے وہ سب سے ونربل ہے میملز میں سے. باقی آپ جتنے میمل دیکھیں وہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے بھاگنا ہوتا ہے کہ وہ شیر نہ آ کے پکڑ لے, تو وہ بھاگنے شروع کر دیتی ہیں. انسان کا بچہ آپ سوچیں کہ 2 سال تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا ونربل رکھا ہے ایک سٹیج کے اوپر, یعنی اسی سے ہمیں ہیوملٹی آ جانی چاہیے. یعنی جو والدہ کرتی ہے بچے کے لیے ان انیشل سٹیجز کے اندر, یعنی اس کے ڈائپرز چینج کرنے سے لے کے کھانا کھلانے میں ساری رات جاگے رہنے سے, یعنی بچہ جو ہے چھوٹا وہ 8 گھنٹے کی نیند نہیں لیتا, لیکن والدہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جاگتی ہے, اپنی ہر چیز سیکریفائس کرتی ہے. اور تب سے لے کے جب تک وہ بوڑھی نہیں ہو جاتی نا, تب تک اس کی فیلنگز اپنے بچے کے لیے وہی رہتے ہیں. تو ہمارا بھی ایک ریسیپروکل انداز ہونا چاہیے نا لو کے ساتھ, ایون دو ہم وہ کر بھی نہیں سکتے, واللہ ہم وہ نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی خاص طور پہ والدہ کے اندر جو ہے نا یہ ایک سیکریفائس کا جذبہ رکھا ہے, ہم نہیں کر سکتے. مجھے ایک روایت یاد آئی, عمر ابن الخطاب نے ایک بندے کو دیکھا, ایک یمنی کو, اس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کو طواف کروایا, 7 چکر لگایا اس نے اس کو کندھوں پہ اٹھا کے. تو جب پوچھا گیا کہ کیا اس نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا ہے, تو اس سے کہا گیا کہ بالکل بھی نہیں, ہرگز نہیں. یعنی تو ہمارا جو ریلیشن شپ ہے نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, وہ ریسیپروکل ہونا چاہیے. یعنی بچوں کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ نا ریسیپروکیٹ کر سکے ان کا لو. اور دیکھیں علی بھائی, میں نا دا اسٹیج ویئر آئی ایم ایٹ ان لائف نا ابھی, یعنی آلموسٹ 40 ایئر اولڈ, تو اب میں کیونکہ خود بھی اولاد والا ہوں, تو ایک جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے انسان کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بلغ 40 سنہ, 40 سنہ کے بارے میں, 40 سال کے بارے میں کہا کہ انسان جو نا دعا کرتا ہے, ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی, کہ وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے کہ میں شکر ادا, مجھے توفیق دے کہ میں شکر تیرا ادا کر سکوں ان نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر عطا کی اور میرے والدین کے اوپر. وہ اصلح لی فی ذریتی, آگے آتا ہے کہ اور میری اولاد کی بھی اصلاح کرے, میری اولاد کی بھی تو اصلاح کر, یا مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اولاد کی اصلاح کر سکوں. تو یعنی ایک سٹیج آتی ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ جب وہ ظاہر ہے وہ خود بھی کسی کی اولاد میں سے ہوتا ہے اور پھر اس کی اپنی بھی اولاد ہوتی ہے. تو جب آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے نا, آپ کو تب پتہ ہوتا ہے کہ یار میں ان کے لیے کیا فیل کرتا ہوں, اور یہی فیلنگز میرے پیرنٹس میرے لیے لگتے تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کاٹا. جیسے میں نے سیکریفائس کی بات کی, والدہ کی سیکریفائس, ایک والد کی بھی سیکریفائس جو والد کرتا ہے اولاد کے لیے, جس طرح وہ اپنا سینہ کاٹتا ہے, جس طرح وہ خون پسینہ الگ کرتا ہے, یعنی اس کی مثال نہیں ہے کہیں پہ. اور والد جتنا سٹریس برداشت کر رہا ہوتا ہے نا احمد بھائی, ایک تو جاب کا وہ الگ سٹریس ہے, پھر اس نے گھر کے سارے سٹریسز اٹھانے ہیں, کیونکہ والدہ بھی والد سے ہی شیئر کرتی ہیں. ایک تو بچوں کے بیہیویئرل ایشوز ہو گئے, پھر کوئی ویسے کوئی زندگی کا سیریس ایشو چل رہا ہے, پھر کوئی پرابلم آ گیا بچوں کی لائف میں, دے میسڈ اپ, اور انہوں نے اپنے آپ کو کسی پرابلم میں انوالو کر دی. مجھے یاد ہے, اب زیادہ پرسنل باتیں ظاہر میں بتا نہیں سکتا, مناسب نہیں ہے, لیکن وین ایور مجھے جہاں تک یاد آتا ہے, جب بھی آئی واز ان اے سیریس ٹربل آف اینی سارٹ, لائک بیہیویئرل ایشو اور اینی تھنگ, کمپلینٹ, یونیورسٹی کا کوئی ایشو, آپ یقین کریں کہ مائی فادر, حالانکہ میری یونیورسٹی میں ہم فیصل آباد تب رہتے تھے, وہاں پہ سیٹلڈ تھے, ابو کی جاب وہاں تھی, تو وہ آل دا وے فرام فیصل آباد ٹو GIK, اٹ از 8 to 9 hours ٹریول. اور پنڈی سے تب جو ہے نا وہ موٹر وے نہیں تھی GIK تک, 2006-07 کی بات کر رہا ہوں میں, اور وہ صرف وہ وین چلتی تھی,
60 روپے اس کا رینٹ ہوتا ہے, مجھے ابھی تک یاد ہے. آپ کے تو بھائی بھی پڑھے ہوئے ہیں, جی آپ کو تو پتہ ہوگا. تو وہ اس میں بیٹھ کے سبحان اللہ اٹ از ان امیجنیبل کہ ایک بندہ ایک چھوٹا سا مسئلہ, یعنی ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. مجھے جیسے یاد ہے کہ ایک بار میں بیمار ہو گیا, میرا میڈیکل سینٹر میں علاج وہاں ہوا لیکن مجھے ہیلنگ نہیں ملی. آل دا وے مائی فادر کیم اور وہ مجھے لے کر گئے واپس, جسٹ اس لیے آئے کہ مجھے لے کر جائیں, حالانکہ آئی کوڈ ہیو کم وتھ سم ون ایلس. اب یہ چیزیں اس وقت ہمیں لگتا تھا یار یہ کیا, یہ بھی کوئی چیز ہے. بٹ وہ آپ نے بات کی کہ جب ہم خود بچوں والے ہوتے ہیں پھر سبحان اللہ ہم یہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں, ایوری تھنگ دے ڈیڈ فار اس ہیز ایڈیڈ اپ سم تھنگ ٹو اس 100%. تو اسی طرح والدہ کا سبحان اللہ وہ تو ایک الگ ہی اسٹوری ہے کہ کس طرح ہڈن انہوں نے جا کے کس طریقے سے. پھر دعائیں وہ ایک الگ اسٹوری ہے کہ پتہ نہیں دعائیں انہوں نے کہاں کی ہیں, کیا کی ہیں, کیا ویژن بنایا ہمارے لیے سبحان اللہ. تو باقی یار آج کل میں دیکھتا ہوں نا لوگ ہر ایک کو کریڈٹ دے دیتے ہیں لیکن والد کو والدہ کو, اور بڑی کمپلینٹس ہیں. احمد بھائی آج کی جنریشن جو ہے نا میں حیران ہوتا ہے یار, اتنے سخت جملے کہ آئی ہیٹ مائی مدر, آئی ہیٹ مائی فادر, میرے فادر نے میرے لیے کچھ کیا نہیں ہے, ایسی شکایتیں منہ پر, اور چھوٹی باتوں پہ کہ میرے ابو ٹاکسک ہیں, مطلب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, یہ وہ. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اتنے ہارش جملے, واٹ ہیز ہیپنڈ, ایسا کیا ہوا ہے کہ اس طرح. اور دے فارگیٹ ایوری تھنگ کہ میری فی کون دے رہا ہے, میرے لیے سیکریفائس کون کر رہا ہے, میرے ضد کو کون برداشت کر رہا ہے, میری شرارتوں. آپ نے بھی ذکر کیا تھا نا کہ یو آر ویری, آپ کی بھی شکایتیں بڑی آتی تھیں اسکول سے, تو اس ٹائم دیکھیں پیرنٹس نے کیسے صبر کے ساتھ ہمیں ڈیل کیا. کوئی اور ہوتا وہ تو کہتا کہ چلتے بنو یہاں سے. علی بھائی میرا جیسے میں نے کہا نا, اللہ تعالیٰ نے گھر ایسا دیا اور گھر والوں نے ماحول اس قسم کا کریٹ کیا کہ مجھے ہمیشہ نا کچھ ریڈ لائنس ہمارے لیے طے تھیں. اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کے اندر بڑی کوالٹیز دیکھی. ایز اے ویری ینگ بوائے نا میں نے دیکھا ان کے اندر کنسسٹنسی, ڈسپلن, نماز کے لحاظ سے میں نے ان کے اندر بڑا ایک ڈسپلن دیکھا ہمیشہ. اس چیز نے مجھے بڑا انسپائر کیا. لیکن میری اپنی جو طبیعت یا نیچر جو ہے وہ اس قسم کی تھی کہ میں بڑا اسٹرانگ ہیڈڈ تھا, اور بس جو میرا دل کرتا تھا میں نے وہ کرنا ہوتا تھا. جب میرے دل میں یا ذہن میں کوئی بات آ گئی تو میں اس پہ اڑ جاتا تھا. تو میں نے بھی نا جیسے یہ جو اسکول ایئرز ہوتے ہیں خاص طور پہ او لیول اے لیول میں نے بہت زیادہ تنگ کیا والدین کو, یعنی ڈائریکٹلی نہیں, ان دا سینس کہ میں نے شرارت بہت کی. اور بس وہ اسکول میں اس قسم کی حرکتیں کرنا کہ اسکول والے بھی تنگ آئے ہوتے تھے, اور گھر فون کر دینا انہوں نے. میں 2-3 دفعہ تو انہوں نے مجھے اسکول سے سسپینڈ کر دیا. ہاں, تو اس قسم کی حرکتیں مجھے بس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی ڈیر کرتا تھا کہ یار یہ کر کے دکھاؤ, تو میں وہ کر کے دکھاتا تھا. پھر اس قسم کی نا مطلب ایک بچپنا ہوتا تھا. والدہ کے ساتھ بھی میرا تب بھی اور ابھی بھی نا میری عادت یہ ہے کہ اگر مجھے بھوک لگی ہو یا مجھے نیند آ رہی ہو تو میں تھوڑا انریزنیبل ہو جاتا ہوں. تو اسکول سے آنا مجھے بھوک لگی ہونی تو والدہ نے اگر کچھ کہہ دینا تو میں نے آگے سے جھٹ جواب دینا, بدتمیزی کرنی. یہ چیزیں جو ہے نا ان چیزوں نے مجھے, میں جس وقت دین پہ آیا ہوں نا ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ میرے اندر نا ایک سینس آف گلٹ اور ریگریٹ ڈالا. میرے جو اسکول ایئرس تھے نا اس میں نے بہت زیادہ شرارت کی, اور یہاں تک کہ میرے اسکول والے جو ہیں میرے فادر کو ڈائریکٹ موبائل پہ فون کر کے کمپلین کرتے تھے. انسان ہے کسی کو بھی نہیں اچھا لگے گا اس طرح, اگر ان کی نا آپ اپنے پروفیشن میں اور سوسائٹی میں ایک رسپیکٹیبل آدمی ہوں اور آپ کو جو ہے نا اس طرح ٹیچرز فون کر کے کمپلین کر رہے ہیں. تو مجھے اس ٹائم پہ بھی ان چیزوں کی نا تکلیف تھی. اور میں جب یونیورسٹی گیا نا, خاص طور پہ جب میں باہر گیا, تو اس وقت میرے اندر یہ ریئلائزیشن پہلی دفعہ آئی تھی کہ یار اب نا یہ میرے اوپر اعتماد کر کے نا مجھے بھیج رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, میرے پہ اعتماد کر کے مجھے بھیج رہے ہیں. حالانکہ میری حرکتیں اس قسم کی تھیں کہ کوئی بھی پیرنٹ ہوتا وہ کبھی بھی نہ بھیجتا اپنے بچے کو اس طرح باہر, لیکن انہوں نے مجھے بھیجا. لیکن مجھے اس چیز کا بڑا گہرا احساس تھا. تو اس چیز نے بھی مجھے نا اسٹریٹ اینڈ نیرو پہ رکھا. اس نے بھی مجھے نا کافی زیادہ میرے اندر یہ احساس تھا کہ یار میں نے نا اب آئی ہیو ٹو ڈو گڈ ٹو دیم. تو یہ چیزیں ہیں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی جب پڑھاتا ہوں, قرآن کی آیات سے بھی ہم گزرتے ہیں, تو میں اس چیز پہ نا وقت گزارتا ہوں. کس چیز پہ؟ یعنی والدین کے حقوق اور احسان ان کے ساتھ. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں
میں نے خود اس کو اس لیول پہ پریکٹس نہیں کیا جس پہ میں شاید خوش ہوں. اور انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوسروں کو چاہیے کہ وہ انسان باقیوں کی غلطیوں سے سیکھیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی غلطیوں سے سکھاؤں ہمارے نوجوانوں کو اور ان کو ریئلائز کراؤں کہ یار بہت زیادہ چیزیں ہیں جو آپ کو بھی نظر ہی نہیں آ رہی, بہت زیادہ چیزیں ان کو ابھی نظر ہی نہیں آ رہی. یعنی ہم بہت ایک چھوٹا جو ہے نا پکسل دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے والدین کو جج کر رہے ہوتے ہیں. بہت بڑی پکچر جو آپ نے دیکھی ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب آپ اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے تب آپ کے والدین کو کیا پریشانیاں تھیں. ہاں, تب کیا آپ کے والد سوچ رہے تھے کہ یار جب میری اولاد ہوگی تو میں کیسے سپورٹ کروں گا, کیسے سسٹین کروں گا. یہ فائنینشیل پریشرز وغیرہ یہ بہت یعنی دے ٹیک اے ٹول. تو یعنی ہمیں بچوں کو نا یہ چیزیں ان کو اس کا پرسپیکٹیو نہیں ہوتا اور بہت یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا کر دیا ابو نے, مجھے ڈانٹ دیا تو یہ مجھے ٹائم نہیں دیتے یا مجھے جھڑک دیتے ہیں یا کیا نہیں. اور اس میں میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے پیرنٹس پرفیکٹ نہیں ہوتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے زاویہ ہے دیکھنے کا, اگر میں بھی ایک زاویے سے دیکھنے لگ جاؤں تو شاید میں بھی کمپلین کرنے لگ جاؤں. لیکن جب آپ ہولسٹکلی دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی اپریشیٹ نہیں کی جو ہمارے لیے کرتے ہیں. اور دیکھیں ایک ٹائم آئے گا صحیح, میں آئی ڈو بلیو دس کہ ایک ٹائم آئے گا صحیح کہ جب آپ اپریشیٹ کرو گے, اور وہ ٹائم خاص طور پہ تب ہوگا جب آپ خود اس پوزیشن کے اندر ہوگے, جب آپ خود جو ہے نا اولاد والے ہوگے, بچوں والے ہوگے. تو کیوں نہ اس سے پہلے انسان سیکھ لے اور والدین کے ساتھ نا اچھے انداز میں پیش آئے. میں نا وہ پڑھ رہا تھا امام البخاری کے کلیکشن ہے نا الادب المفرد, اس میں جو پہلا چیپٹر ہے نا وہ پیرنٹس کے اوپر ہے. اور اس میں ایک روایت ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے قریب رہا کرتے تھے, تو جب بھی وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے نا تو والدہ کے گھر کے باہر دروازے کے باہر ان کو آواز لگایا کرتے تھے, ان کو دعا دیا کرتے تھے. پہلے سلام کر کے پھر دعا دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے کیونکہ آپ نے میری تربیت کی اور میری پرورش کی. تو وہ آگے سے واپس دعا دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ بھی رحم کرے, تم بڑے اچھے بیٹے رہے اور بڑے فرماندار بیٹے رہے ہو میرے. تو انہوں نے جب بھی گھر سے نکلنا تو اس طرح کی کانورسیشن کرنی اپنی والدہ سے, اور جب بھی گھر آنا واپس تو اس طرح کی کانورسیشن کرنی, یعنی ایک اپریشیٹ کرنا والدین کو. تو ہمیں بھی نہ چاہیے کہ ہم براڈر پرسپیکٹیو سے سوچیں کہ یار ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے اور ہم ریسیپروکیٹ کرنے کی کوشش کریں. اچھا احمد بھائی, اسپیسیفکلی میں آج مرد کی سیکریفائسز پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے میں نے شروع میں بھی اس طرف اشارہ کیا کہ عورت کی سیکریفائس, اس کے رائٹس پہ بہت بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, لیکن سم وے ڈاؤن دا لائن ہم بہت زیادہ نگلیکٹ کر رہے ہیں, اسپیشلی جو مڈل کلاس مرد ہے نا, یعنی اسے نا بڑا ایک نیگیٹو پورٹرے کر کے پیش کیا جاتا ہے. اور آج کل بڑے پریشر میں ہیں مرد, اور میرے پاس بہت آتے ہیں, سم ایون کرائی, ناٹ ایگزیجریٹنگ وین دے ٹیل می تھنگس. تو بڑا پریشر ہے آج کے مرد پہ نا, مطلب بلیم بھی اسی کو جا رہا ہے ساری چیزوں کا, پھر محنت بھی اسی نے کرنی ہے, ایموشنز پہ کنٹرول بھی اسی نے کرنا ہے, بیکاز آج کل ہماری اویئرنیس یہ زیادہ بڑھ گئی نا کہ وہ قوام ہے. تو ٹھیک ہے قوام تو وہ ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ امیون ہے ہر چیز کے لیے, اسٹریس کے لیے بھی امیون ہے, پرابلمس کے لیے بھی امیون ہے, اور وہ فیل ہی نہیں کرے گا, اس کے کوئی ایموشنز ہی نہیں ہیں. تو سم وے ڈاؤن دا لائن ہم نے شاید نا اسے بہت ہی اسٹرانگ سمجھ لیا ہے مرد کو, اور بس ہر چیز وہ کرے, ہر چیز اس نے مینیج کرنی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یعنی آئی نو مین احمد بھائی, اینڈ آئی ایم شیور آپ بھی جانتے ہوں گے, جنہوں نے پوری یار زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کو باہر بھیجا ہوا. اور انفیکٹ سم میٹ می, ادھر میں لنڈن گیا, ڈفرینٹ سٹیز یو کے میں گیا. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو بچے آتے ہیں یار, وہ کس طرح ان کے پیرنٹس سب کچھ بیچ کر انہیں وہاں پہ بھیجا ہوتا ہے, کیونکہ یہاں اسکوپ نہیں بن رہا ہوتا, پھر کہتے ہیں چلو بیٹا پھر باہر چلے جاؤ. لیکن وہ اس کے پیچھے کیا محنت ہوتی ہے. سم ہیو سولڈ دیئر پراپرٹی, سم ہیو سولڈ دیئر ہاؤسز, اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو وہ اگر آپ ان کی لائف دیکھیں نا تو اپنے لیے چیزیں نہیں خرید رہے ہوتے, بٹ نو ون از اپریشیٹنگ. یعنی وہ جائیں گے نا تو بیگم کے لیے, یا جائیں گے تو بچوں کے لیے پہلے سوچیں گے. اس بات کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, کوئی نوٹ نہیں کر رہا. اس کے بعد ہر چیز کا فوراً سے بلیم اس پہ, ہر پرابلم کا بلیم اس پہ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کے ایموشنز کو اکنالج نہیں کیا جا رہا. یعنی وہ اسٹریس میں ہے ایک بندہ, وہ اب آفس سے آیا ہے, وہاں پتہ نہیں کس کی جھڑکیں اس نے سنی ہے, کیا پالیٹکس ہوتی ہے آفسز میں آپ کو بھی پتہ ہے.
اب وہ گھر آئے گا تو پہلے تو چلیں ایک ماحول تھا کہ اس کو پہلے کام ڈاؤن کیا جائے, اس کو تھوڑا سا ویلکم کیا جائے. اب اتنی یہ بات ہوئی ہے کہ دیکھیں جی, یور پرابلمز آر یور پرابلمز, آفس کے پرابلم آپ کے پرابلم ہے, وہ گھر میں آ کے جو ہے نا آپ ایٹیٹیوڈ نہیں شو کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بیچارہ پھر کہاں ایکسپریس کرے, اس کو کہیں پہ چین نہیں آ رہا ہے, تھکن بہت زیادہ ہے, اور لاٹس آف ڈیمانڈس فرام ہم, لاٹس آف ڈیمانڈس آلویز, ہی از انڈر اسٹریس کہ کوئی چیز ڈیمانڈ ہو رہی ہے. یعنی آج کل یہ بھی بہت ہے, اور ٹھیک ہے ہونا چاہیے ایک حد تک کہ اس کی وہ ڈیمانڈ بہت ہے کہ آپ بہت زیادہ ایکسپریسو نہیں ہیں, آپ بانڈنگ نہیں اتنی زیادہ کرتے. اب پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہے, کیا کیا کیلکولیشنز چل رہی ہیں. لو لینگویج بدل جاتی ہے شادی کے بعد. اگر وہ آپ کے لیے چیزیں کر رہا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, یہ اس کی لو لینگویج ہے, اس کی ایکسپریشن آف لو ہے. ضروری نہیں کہ وہ لوی ڈوی بانڈنگ آپ کے ساتھ شروع کر دے, یا ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت ایکسپریسو ہو جائے. تو اتنا کچھ اس کو اس کے سامنے رکھا جا رہا ہے نا. وٹ ڈو یو تھنک احمد بھائی؟ میرے تو خیال میں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. علی بھائی, سورہ قریش میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا اپنی 2 بہت بڑی نعمتوں کا ذکر کیا, جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور اگر ہم اس کے اوپر غور کریں نا کہ اگر وہ دو نعمتیں نہ ہونا تو کیا حال ہوگا. اور وہ ہیں رزق اور امن. صحیح. رزق اور امن 2 چیزیں. آپ دیکھیں غزہ میں اللہ نے یہی 2 چیزیں ان سے لی, رزق لے لیا, امن لے لیا. یعنی ایک قحط سالی, بھوک, فیمن, سٹارویشن کا سیناریو بن گیا, اور امن لے لیا کہ خوف, انسیکیورٹی, ڈیتھ. یعنی رزق اور امن یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں اس ملک میں دی ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو برقرار رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. بالکل صحیح. اسی کی انالوجی اگر آپ دیکھیں تو مرد جو ہے نا وہ گھر میں بھی یہ 2 چیزیں لے کے آتا ہے, رزق لے کے آتا ہے, اور امن, اسٹیبلٹی دیتا ہے, سیکیورٹی دیتا ہے. صحیح. اور اگر اس کو آپ ایکویژن سے نکال دیں تو امن جو ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے, انسیکیورٹی ہو جاتی ہے, اور رزق میں تو وافر کمی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بریڈ ونر ہے فیملی کا. اب دیکھیں 2 ایسپیکٹس کے بارے میں نا میں خاص بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ دا ماڈرن ورلڈ وی آر لیونگ ان ٹوڈے, یہ اتنا مٹیریل ڈیمانڈ کرتا ہے, اتنا مٹیریل ڈیمانڈ کرتا ہے, اتنا فائنانس ڈیمانڈ کرتا ہے, اتنی محنت ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تاریخ میں پہلے کبھی بھی اتنی نیسیسٹیز نہیں جڑی ہوئی تھی انسان کے ساتھ. یعنی اب آپ کے لیے نا گاڑی نیسیسٹی بن گئی ہے. سواری جو ہے, گاڑی ہوگی, موٹر سائیکل ہوگی, آپ کے لیے نیسیسٹی ہے. صحیح بات. چھت ظاہر ہے نیسیسٹی ہے, آپ کے سر کے اوپر چھت نیسیسٹی ہے. بجلی جو ہے وہ نیسیسٹی ہے. اس گرمی کے اندر ایئر کنڈیشنر جو ہے نیسیسٹی ہے. بچوں کو اسکول بھیجنا نیسیسٹیز ہے. یہ نیسیسٹیز ہم نے بنا لی ہیں اپنے اوپر. یہ کوئی ایکسٹراویگنس نہیں اب کنسیڈر کیا جاتا ہمارے عرف کے اندر. یہ نیسیسٹیز ہیں. ان نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے لیے, اس پہیے کو چلانے کے لیے بہت تیز بھاگنا پڑتا ہے اس کے اندر, اور تاریخ میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. سو وہ جو مرد کے اوپر برڈن اور پریشر ہے نا, جسٹ ٹو میک اینڈز میٹ, جسٹ ٹو میک شیور کہ اس کی نیسیسٹیز اس کی فیملی کی اور اس کی پوری ہو جائیں, وہ یعنی بہت ایکسٹریم ہے. یعنی اس وقت بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ 2-2, 3-3 جابس کرتے ہیں. صبح اگر 8 بجے نکلتے ہیں تو شام 8-9 بجے واپس آتے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں وہ یار؟ علی بھائی میں اپنی بات کروں اور آپ کی بھی, اور ویسے مرد جو ہے نا وہ بہت تھوڑے میں بھی رہ لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کو کچھ نہیں چاہیے. یعنی میں اگر اپنے بارے میں واللہ آپ کو بات کروں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں زمین پہ سو سکتا ہوں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آرام سے ہم رہ سکتے ہیں. یہ تگ و دو کس چیز کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے ہے. اور جو مرد ہے نا وہ خوشی فیل کرتا ہے اگر اس کے گھر والے خوش ہیں, اگر اس کے والدین جن کے لیے وہ اب وہ پرووائڈر بن گیا ہے, اور اس کی اولاد اور اس کی اہلیہ جو ہے اس کے لیے پرووائڈ کرنا اس کی خوشی ہے, اس کا وہی ایکسپریشن آف لو ہے. اگین دیکھیں, لو کو ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کیا کہ لو از آل اباؤٹ ورڈز. لو از ناٹ اباؤٹ ورڈز, لو از اباؤٹ سیکریفائس. اصل چیز ہے قربانی. جیسے میں نے والدہ کے بارے میں بتایا نا کہ والدہ اگر بچے کو نہیں بھی ہر رات کو آئی لو یو کہتی ہے نا, تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں قربانی کتنی دیتی ہے. اسی طرح باپ بھی جو ہے اور شوہر بھی جو ہے وہ جو قربانی دیتا ہے نا, وہ اس کا ایکسپریشن آف لو ہے. اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے, اگر وہ کر لے تو الحمدللہ, لیکن اس سے ایکسپیکٹیشن زیادہ نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. جیسے میں نے کہا تاریخ میں جتنا اب مٹیریل پریشر, فائنینشیل پریشر اب ہے, اتنا کبھی نہیں رہا پہلے. کبھی بھی یہ والی نیسیسٹیز نہیں تھیں, یہ بجلی کے بل دینا, یہ ساری چیزیں جو ہیں.
سو اس میں نا ہمیں اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، مردوں کے سیکریفائس کو. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اسی سے جڑی ہوئی ہے، وہ یہ کہ اب جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایج ہے ہائپر انڈیویجولزم کا. یہاں پہ انڈیویجول جو ہے نا، فرد جو ہے وہ بہت بڑی چیز بن گیا اب. یعنی ہم پہلے رہتے تھے قبیلوں میں، خاندان ہوتے تھے، برادریاں ہوتی تھیں، ایک ایون نیبرہڈ جو ہوتا تھا اس کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت مل جل تھا، بہت زیادہ کٹھے رہنا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرنا تھا. اب ہائپر انڈیویجولزم ہے، اب ہر جو نیوکلیئر یونٹ ہے فیملی کا بس وہی ہے. اب اس سرکمسٹانس کے اندر اگر باپ کی چھت اوپر سے اتر جائے نا تو بہت مشکل ہوتا ہے. آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں، اور میرے ذہن میں مثالیں ہیں ہماری فیملی میں بھی اور دوستوں میں بھی، جن کی چھوٹی عمر میں نا ان کے والد جو ہے نا وہ انتقال کر گئے، اور وہ چھت جو ہے جب سر سے اٹھتی ہے نا تو پھر دنیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ ایڈلٹ ہو جائے ایک دم، اور کوئی بھی ہاتھ نہیں پکڑاتا، اپنے ہاتھ نہیں پکڑاتے. علی بھائی یہ جن کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ اس کو بخوب اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ اپنوں کا بھی رویہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہ آج کا زمانہ اس قسم کا ہے، زمانہ اس قسم کا ہے کہ پریشرز اتنے زیادہ ہیں. اپنا ہاؤس ہولڈ سنبھالنے کے لیے مرد کو اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بچوں کے بارے میں کیا سوچے. اور تاریخ میں ہمارے ہاں کیا رہا ہے، ہمیشہ ہماری روایت کیسی رہی ہے، بلکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کیا ہے. وہ جب پیدا ہوئے ان کے والد نہیں تھے ان کے سر پہ، لیکن کس نے وہ رول پلے کیا؟ ان کے دادا نے، اور والد نما رول ہی پلے کیا. اس کے بعد دادا جب ہٹے تو پھر چچا نے. یہ چچا بھی اگر ابو طالب بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں اگر فوت ہو جاتے تو پھر اور چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پورا قبیلہ جو ہے وہ خیال رکھا کرتا تھا. اب اس طرح نہیں ہے، اور ہم بلیم بھی بہت زیادہ نہیں کرتے کیونکہ حالات اس قسم کے کریٹ کر دیے ہیں، اس اکانومی نے، اس سسٹم نے اس قسم کے حالات کریٹ کر دیے ہیں کہ وہ باپ جو ہے نا وہ اپنے بیگم بچوں کا کر لینا تو بڑی بات ہے. ہر کوئی اپنا ہی پھر سوچ رہا ہے. سو اس سرکمسٹانس میں جہاں پہ اس کے اوپر اتنی زیادہ پریشرز ہیں کہ اس نے ہی ہیز ٹو میک اینڈز میٹ، وہ نیسیسٹیز پوری کرنا، تو اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا نا تو ہم نے دیکھا ہے کیسی ڈسپیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے. کزنس کے اندر بہت ڈسپیرٹی کریٹ ہو جاتی ہے، جن کے والد حیات تھے اور جن کے والد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جلدی لے لیے. تو دیکھیں کیا فائدہ اس چیز کو اپریشیٹ کرنے کا جب وہ چھن جائے. بالکل ایسے ہی کیا فائدہ. بالکل انسان کے پاس اگر اس کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، اس کے لیے آگے پیچھے تگ و دو کر رہے ہیں، تو یعنی اس سے پیور لو نہیں ہے، کیونکہ یہ سیکریفائس جو آپ کے لیے کر رہے ہیں نا کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا. اور اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی زندگی میں دکھا دے کہ کوئی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ایسے ہی. احمد بھائی دیکھیں، مرد آئی انڈرسٹینڈ غیر ذمہ دار مرد ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے کئی بار بات کی ہے. میرے آئی کین نیم لسٹ آف پوڈ کاسٹ میرے، اسپیشلی آنٹی آسیہ کے ساتھ، اس میں ہم نے کئی بار وومن رائٹس پہ بات کی ہے، مردوں کی غیر ذمہ داری پہ بات کی ہے. بٹ دیکھیں ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. میجورٹی مین ابھی بھی ہمارے معاشرے کے وہ یہی محنتی مرد ہے، مڈل کلاس مرد ہے، وہ فیملی کا سوچتا ہے، وہ اپنی چیزیں نہیں خریدتا، وہ عید کے لیے گفٹ لینے چاہتا ہے تو اپنی کم لاتا ہے، بلکہ شاید لاتا ہی نہیں ہے. کئی چیزیں وہ اپنی پرانی چلا رہا ہوتا ہے اور وہ فیملی کا سوچ رہا ہوتا ہے. تو پھر آج دیکھیں انسٹا کا دور ہے. آئی ول ریئلی لائک ٹو ہائی لائٹ دس. اب انسٹاگرام جو ہے نا، ٹھیک ہے اس کے فائدے بھی ہیں، بٹ ریئلی اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایوری ون از این انفلوئنسر. کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دینا چاہیے. بالکل صحیح وغیرہ سب کیا آئی ایگری احمد بھائی، نقصانات زیادہ ہیں. یعنی یو آر سیئنگ انفلوئنسر، اسپیشلی وہاں پہ نا وومن انفلوئنسرز بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، گڈ فار دیم، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی دے اگر اچھا کام ہے. بٹ دیکھیں ایک مڈل کلاس عورت گھر بیٹھ کے وہ چیز دیکھ رہی ہے، اس میں ایک خواہش آتی ہے کہ مطلب ہمارے بھی یہی کلاس آف لائف ہو اور ہمارا بھی یہی لائف سٹائل ہو. ایک گندی سی ہرس پیدا ہوتی ہے. پھر مرد پہ پریشر آتا ہے، پھر اس کا رویہ خراب ہوتا ہے مرد سے، اور اتنا انڈر اپریشیٹڈ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹیٹسٹکس میرے سامنے کھلے ہوئے ہیں کہ 1 out of 5 men in Pakistan are at serious risk of depression. یعنی 20% of men, because of being underappreciated, because they have pressure from everywhere. فیملی کو پرووائڈ کرنا ہے. پھر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہ نہیں کر پا رہا، مطلب علیحدہ سسٹم نہیں دے پا رہا ہے، تو پھر اس کا اس پہ الگ ایک پریشر ہے. اور وائف بھی ناراض ہے، والدہ بھی ناراض ہے، پھر وہ ایک ٹسل میں ہے، پھر وہ سینڈوچ ہوا ہوا ہے بیچارہ. پھر ہارٹ جو ڈیزیز ہے اس کا رسک زیادہ مین میں ہے. یہ تو WHO اوور آل گلوبلی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور پاکستان میں بھی سبحان اللہ پریولنس آف انگزائٹی، ڈپریشن 21
0.7% جو ہے یہ مین میں پائی جاتی ہے. وومن میں بھی بہت ہائی ہے, بٹ اس کی ریزنز اور ہیں. یہاں پہ جس ریزن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, دیٹ از دا ہوم پریشر, جو سوسائٹی کا ایک جو ہے نا وہ پریشر آتا ہے. سبحان اللہ, میں اپنے والد کی زندگی دیکھوں, بیکاز آئی ریئلی وانٹ ٹو ہائی لائٹ دس. میرے دادا جو ہے وہ فوج جب ہوئے تو ابو سب سے بڑے بھائی تھے, اور ابو اس وقت جو ہے وہ تقریباً آئی تھنک ہی واز ان ہز 30s, اور ان کی جاب لگی تھی ماشاء اللہ, اچھی جاب لگی تھی. اور میرے ابو بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں, کیونکہ میرے جو دادا ہیں دادی انہوں نے ہجرت کی انڈیا سے, اور میری دادی کے تو انفیکٹ بھائی قتل ہوئے ہیں, شہید ہی کہیں گے انشاءاللہ, اللہ قبول کرے. یعنی 47 پارٹیشن کے ٹائم پہ. یس میری دادی اور میرے دادی کے بھائی وہ زندہ بچے تھے, باقی ان کے بہن بھائی جو انہیں مار دیا گیا تھا. اتنی مطلب وہ سٹوری ان کی ہے, گرافک سٹوری ہے. اینی وے, تو بڑا ایک زیرو سے سٹارٹ تھا. تو میرے والد کے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ 6 بہن بھائی ہیں, اور بہنیں جو ہے وہ 8 بہن بھائی, بہنیں 5 ہیں اور بھائی 2 ہیں. تو سب کو الحمدللہ میرے والد نے سارا ارینجمنٹ, ان کی پڑھائی, کیونکہ جب دادا فوت ہوئے تو سب سے بڑے وہ ہی تھے, پڑھایا ماشاءاللہ. اس کے بعد شادیاں کی الحمدللہ. اور اس میں والدہ کو بھی اپریشیٹ کروں گا, میری والدہ نے ساتھ دیا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کیسے, وہی بات ہے انڈیویجولزم کا دور ہے آج کل, تو شور ڈل جائے گا آج کل, کوئی ایسا تھوڑی کرنے دے گا. تو یہ بھی نیکی ہے میری والدہ کی کہ انہوں نے ماشاءاللہ سپورٹ کیا اس میں فل. اور آج ہم دیکھتے ہیں احمد بھائی کہ ان کی جو دعائیں ہیں نا, اور ماشاء اللہ جس طرح سے نظام چلا رہا ہے, اللہ نے بہت دیا, بڑا سکسیس دیا والد کو. میرے والد بتاتے ہیں کہ اپنے والد کو رکشے پہ لے جانے کا کرایہ نہیں تھا ان کے پاس, ٹی بی تھی میرے دادا کو. تو ابو سبحان اللہ انہیں گود میں یا کندھے پہ اٹھا کے, ہاسپٹل قریب ہی تھا وہاں ساندہ میں, اس طرح بھی لے جاتے تھے. اور وہ جاتے ہوئے انہیں دعائیں دیتے تھے میرے دادا. نذیر نام ہے, رہو گے نذیر, تو بہت ترقی کرے گا. تو وہ دور سبحان اللہ اب دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری پھپھویں, میرے چاچو اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں ابو. ابو سخت سے سخت بات بھی کر جائے نا, غصہ ہے ان کا ظاہر ہے, لیکن وہ اس بات پہ کہ یار نہیں, دس از دا پرسن, یہ فادر ہمارے لیے بڑا یعنی سیکریفائس کیا. ٹوڈے اٹس گون, ٹوڈے نو ون اپریشیٹس. وہ دیکھتے نہیں ہیں. آج کل یہ شکایتیں جی کہ نہیں یہ تو ایکسپریسو نہیں ہے, یہ تو ہمارے ساتھ بانڈنگ نہیں کرتے, یہ سوچتے نہیں ہیں, بڑا نہیں سوچتے ہیں, ان کا ویژن نہیں ہے. بھائی کیا مطلب ویژن نہیں ہے؟ ایک بندہ محنت کر رہا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اس نے بہت سی چیزیں دیکھنی ہے احمد بھائی. اس نے ایک چیز نہیں دیکھنی ہے کہ بس پیسہ ہی میں نے لے کر آنا ہے. پتہ نہیں وہ کیا کیا انٹرنل بیٹلز لڑ رہا ہے وہ بندہ. تو آئی تھنک کہ یہ اس پہ بات ہونی چاہیے, اور میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے کہ اپریشیٹ کیا کریں بالکل اپنے ہسبینڈس کو, اور دیکھا کریں کہ وہ ان کی ایکسپریشن آف لو یہ ہے, اٹ از پرووائڈنگ. جیسے آپ نے کہا یہ بڑی بات ہے کہ یار اسے خوشی ہوتی ہے, جتنا خوشی اسے فیملی کو اکٹھا دیکھ کے ہوتی ہے, فیملی بانڈنگ دیکھ کے ہوتی ہے, خوش دیکھ کے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری بہنوں کی میری بیگم کے ساتھ بنتی ہے, اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات. میری والدین کی میری وائف کے ساتھ بنتی ہے, اور اس کو دکھ ہوتا ہے ان ایشوز پہ نا, بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے, اور پرووائڈ کر کے اسے اسپیشل جو ہے نا وہ بہت زیادہ احمد بھائی خوشی ہوتی ہے. ایک نا علی بھائی یہ تصویر میں نے دیکھی تھی بڑی پاورفل, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, کہ ایک بندہ ہے بڑے قد کا جیسے باپ ہو, اور اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے چھوٹے بچے کا, جی جی, اور وہ کمر سے دکھایا ہوا ہے کہ اس کے نا جسم کے حصم جو ہے نا وہ مسنگ ہے, اور اس کے بچے میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ بڑا پاورفل امیج ہے جو ڈپکٹ کرتا ہے کہ باپ جو ہے نا جسے لٹرلی کہتے ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے نا بچوں کو پالتا ہے. یعنی وہ ہی گیوز ہمسیلف ٹو ہز وائف اینڈ چلڈرن اس طرح. تو اس سے بڑا ایکسپریشن آف لو کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ٹھیک ہے ایکسیپشنز ہوں گے ٹو دس رول, یعنی کچھ ہوں گے مرد جو نہیں اس طرح سیکریفائس کرتے ہوں گے, لیکن میجورٹی کے اوپر ہم بات کریں نا, میجورٹی تو اسی طرح ہے جو کہ باہر جا کے خون پسینہ الگ کر رہی ہیں, اور اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. اپنی ان کی ڈیزائرز جو ہیں وہ سیکنڈ ہوتی ہیں, تھرڈ ہوتی ہیں, اور اپنی فیملی کی جو ہیں وہ فرسٹ پرائرٹی کے اوپر ہوتی ہیں. تو ہمیں نا ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ دیکھیں, جسے کہتے ہیں بگر پکچر کو دیکھیں, اور اگر وہ دیکھی جائے گی تو پھر جنون اپریشیشن ہوگی. احمد بھائی دیکھیں, میں اپنے والد کی بار بار بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے ان کی ایک مثال ہے, اور اس سے ہر وہ بندہ ریلیٹ کر سکتا ہے جو آج بھی کر رہا ہے. یعنی میرے آپ کو پتہ ہے والد نے باہر کا کھانا نہیں کھایا کبھی, ویری ریئر کہ انہوں نے ہوٹلنگ کبھی جو ہے نا وہ کی ہو. ہاں ہمیں کروائی ہے بچپن میں, ہم نے ان کے پیسے لے کے گھر بھی بہت زیادہ آرڈرز کیے ہیں چھپ کے,
لیکن اٹ از ویری ریئر کہ انہوں نے خود کوئی ہوٹلنگ کی ہو یا وہ دوستوں کے ساتھ کوئی ہوٹلنگ کرنے گئے ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ہی ہیز بین ٹو مری اونلی ٹوائس ان ہز لائف, اونلی ٹوائس. ونس واز جب وہ اپنے شادی کے بعد ہنی مون, اور ونس از کہ وہ دادی کے ساتھ گئے تھے. اس کے بعد ہی ہیز نیور بین ٹو مری. اور ہم دیکھیں آج کل, دیکھیں عورتیں ڈیمانڈز آ رہی, ٹرکی, شوہروں پہ اتنا پریشر ہے یار. میں نے ورلڈ ٹور کا پریشر, مالدیوز کا پریشر, بالی کا پریشر, ٹرکی جانا ہے, ٹرکی کا پریشر. ٹھیک ہے بھائی, ورلڈ ایکسپلور کرنا چاہیے, اس حرام نہیں اس کو کہتے. وہ کیا کیا کرے وہ بیچارہ, مطلب وہ سیونگ کر رہا ہے, اس کے ذہن میں کچھ اور ہے کہ اس سیونگ سے ہم لانگ ٹرم چلیں گے, لیکن پریشر آ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو میرے خیال وہ تھوڑا سا سسٹرز کو بھی میں کہوں گا مائنڈ نہ کریں کہ وہ کمی ہو گئی ہے ان عورتوں کی جو نا ٹرولی انڈرسٹینڈ کرتی تھی اس شوہر کے ویژن کو. جیسے میرے والد کا ہوتا ہے نا, انہوں نے ہوٹلنگ اتنی نہیں کی, والدہ کو باہر نہیں اتنا لے کے گئے, بٹ نو کمپلینٹس. آج تک میں نے اس پہ فائٹ نہیں دیکھی والدہ کی کہ وہ میرے والد کو کہیں کہ آپ مجھے باہر نہیں لے جاتے یا آپ جو ہے ہوٹلنگ نہیں کراتے. حالانکہ میرے ابو سینئر پوسٹ سے ریٹائرڈ, گریڈ 20 میں ریٹائرڈ ہیں, گورنمنٹ سرونٹ ماشاء اللہ. لیکن ایسی سادگی, ابھی میں کوئی برانڈیڈ چیز لا کے دیتا ہوں نا انہیں, وہ ان کی اتنی سادہ ذہنیت ہے احمد بھائی, وہ رکھ دیتے ہیں اور پہنتے نہیں ہیں. یعنی وہ سادہ ذہنی نہیں تھی کہ نہیں یہ چیز نا صرف خاص فنکشن پہ نکلے گی. یعنی حالانکہ نارمل سی چیز ہوتی ہے, پہننے والی چیز ہوتی ہے, چپل ہے, کوئی ایسے جاگرز لا دیا آرام دہ, لیکن نہیں, وہ ذہنیت یہ کہ پرانی ہی چیز, یعنی اس کو اتنا ویلیو کرتے ہیں نئی چیز کو کہ بس اس کو میں سیند کے رکھوں گا اور جب ایک موقع ہوگا اس میں پہنوں. اور ہمیں دیکھیں, ہم یہ جوتے رول رہے ہیں ہمارے اسکیچرز کے, سبحان اللہ, نئے ہم لیتے ہیں, ہر سال ہمیں چیز نئی لینی ہے. تو یار یہ سبحان اللہ, یہ قناعت پسندی جو ہے نا, کنٹینٹمنٹ ود واٹ یو ہیو, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا غنا کو, یعنی رچنس کو کہا کہ وہ اصل میں ہے جو رچنس آف دا ہارٹ ہے. یار اگر انسان ایک, چاہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہی کیوں نہ ہو, لیکن سارا وقت اس کی خواہشات جو ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں, تو وہ غریب ہے. اللہ, یعنی وہ جو ہے نا اس کا دل غریب ہے, کیونکہ سارا وقت اس کی خواہشات جو ہے نا وہ ہمیشہ اوپر ہیں اور اس کی جو حیثیت ہے, اس کی بائنگ پاور جو ہے وہ نیچے ہے. لیکن ایک انسان جس کی خواہشات اتنی زیادہ نہیں ہے, تو وہ کنٹینٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ویلیوبل چیز ہے. اور آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ یہ جو سوشل میڈیا نا, یہ اس کو تباہ کرتا ہے, کیونکہ وہ اٹ از ایڈورٹائزنگ اینڈ پیپل آر ایڈورٹائزنگ دیئر بیسٹ لائفز. حالانکہ ان کے پتہ نہیں گھر میں کتنے کو مسائل ہوں گے, کیا ہوں گے, ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں ان کے کتنے پرابلمس وغیرہ ہوں گے, لیکن وہ ایڈورٹائز جو کر رہے ہیں وہ ہم یہاں اس ٹرپ پہ جا رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں. اینڈ دیکھیں اگر آپ اس میڈیا کو بہت زیادہ کنزیوم کریں گے نا, تو اٹ ول ہیو این افیکٹ آن یو. بالکل, آپ یو ول اسٹارٹ ججنگ یور لائف تھرو دیئر لینس. دیکھنے لگ جائیں گے کہ یار دیکھو یہ تو یہاں جا رہی ہیں, تو وہ کر رہے ہیں, وہ ایکس وائی زی کر رہے ہیں, اور ہم ادھر ہیں. تو وہ یہ ہیلدی چیز نہیں ہے کسی بھی ریلیشن شپ کے لیے اور کسی بھی مائنڈ سیٹ کے لیے. 100%. احمد بھائی, میں تو ڈراماز کو بھی بلیم کروں گا, بلکہ 100% بلیم کروں گا. یہ ہم ٹی وی ہو گیا, یہ جو بھی چینلز ہیں, شکر ہے میں تو نہیں دیکھتا, لیکن آئی گیٹ سو مینی ڈیٹا فرام دا یوتھ. وہ کہتے ہیں اس پہ آپ بات کریں. ہر ڈرامے میں امیر لڑکی دکھائی جا رہی ہے, برانڈیڈ اس کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, ایک بڑا زبردست سا گھر دکھایا جا رہا ہے. امیروں کے ڈراماز ہیں یار, مڈل کلاس یا لوور مڈل کی تو بہت کم سٹوریز ہیں. افیئرس پہ ڈراماز بن رہے ہیں. پھر وہ ایک باس دکھایا ہوا ہے, اس کا اپنی سیکرٹری کے ساتھ افیئر ہے. پھر جو آپس میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں ان کے آپس میں افیئرز دکھائے, اور اتنے ہائی فائی گھر دکھائے جا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا, ایک سبلیمنل میسیج ہے, خواہشات بلڈ ہوں گی. اور بلکہ اس پہ ریسنٹلی کسی ایکٹریس نے میرے خیال بات بھی کی ہے, مجھے ان کا نام بھول گیا, کوئی سینئر ایکٹریس ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ڈراماز تو امیروں کے لیے ہیں, یہ مڈل کلاس کے لیے تو ہے ہی نہیں. مطلب جو دا کائنڈ آف کلوتھس یو آر شوئنگ, دا برانڈ یو آر شوئنگ, جیولری یو آر شوئنگ, ہر چیز گلیمر, ہر چیز گلیمر. تو پھر جو ہماری یہ 80s اور 90s وغیرہ میں جو ڈرامے تھے یا جو پروڈکشن تھی, وہ زیادہ ریئلسٹک تھی اینڈ زیادہ انڈیجنس تھی, آرگینک تھی ٹو دا پیپل. اب آئی تھنک جو بہت زیادہ ایکسٹراویگنس اور بہت زیادہ یہ چیزیں دکھاتے ہیں, بالکل یہ دس پلیز ود یور مائنڈ نا. آپ ہمیشہ پھر اپنے آپ کو اسی طرح دیکھو گے, اینڈ وہ ڈپریشن اور ایک سیڈنس ہی رہے گی. اور ان کی تھیم بڑی اچھی تھی احمد بھائی, آلدو ٹھیک ہے ان میں ہم نہیں کہتے پیورلی اسلامک ڈراماز تھے, لیکن میسیج اچھا تھا. مجھے یاد ہے بڑے بڑے ایسے ڈراماز تھے, مڈل کلاس بندے کی سٹوری, اس کی سیکریفائسز پہ بات ہو رہی ہے. آج ہر ڈرامے میں آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے کہ ویلن جو ہے نا وہ مرد ہی ہے, مطلب مرد ہی برا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. ایک ڈراماز, ایک انسٹاگرام, تو میری تو خاص درخواست ہے
بہنوں سے کہ پلیز اپنے گھر کو بچائیں. اور مایوسی ہمارے سوسائٹی میں کیوں اتنی بڑھتی جا رہی. ڈاکٹر حماد کے ساتھ میرا ٹاپک یہ تھا مایوسی, ابھی جب ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کیا تو احمد بھائی انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دیکھیں جب آپ ایک فیک لائف اسٹائل اسی کو چیز کریں گے نا, آرٹیفیشل پن کو آپ چیز کریں گے اور آرٹیفیشل سٹینڈنگ کو آپ چیز کریں گے, یعنی رینکنگ کو بچوں کے حوالے سے اپنے حوالے سے, تو پھر مایوسی ہی پھیلے گی. بیکاز ناٹ ایوری ون کین اچیو دیٹ. بلکہ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, میں بھی آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے یہاں رایا DHA رایا, ویسے میں اوائڈ کرتا ہوں یار وہ جگہ, کہنا تو نہیں چاہیے, مجھے تو بڑی وہاں سے نیگیٹیو انرجی آتی ٹو بی آنیسٹ. اینی وے میں وہاں گیا تو ایک ہوٹل تھا, وہ میں وہاں گیا تو احمد بھائی ہر گاڑی, فارچونر, لینڈ کروزر, آڈی, ہر گاڑی دوسری گاڑی وہ گزرے. اب میں اپنی گاڑی کا ویٹ کر رہا ہوں, والے میں دی ہوئی تھی. آپ یقین کریں مجھ پہ کیا اثر ہوا ہے, میں بہت کھل کے پرسنل بات بتا رہا ہوں. میں گھر آیا ہوں رات کو, میزان بینک کی ویب سائٹ پہ میں نے لیز پہ گاڑیاں دیکھنا شروع کر دیا کہ آج کل میں اچھی گاڑی کتنے میں مل رہی ہے یار, ذرا دیکھوں تو صحیح. اپنا ایٹلس موٹرز کی میں نے کھولی, ان کی کون کون سی ہیں, ہونڈا کی کون کون. نہیں افیکٹ تو کرتا ہے انسان کے. کچھ دیر بعد مجھے احساس ہوا یار میں کیا کر رہا ہوں, اللہ نے 2 گاڑیاں دی ہیں, انشاءاللہ اللہ اور دے گا, حرج کوئی نہیں اگر آپ کے پاس وسائل ہیں. بٹ وائی پٹ یور سیلف ان اے سچویشن یار جہاں پہ آپ پریشر بھی لو جسٹ ٹو شو پیپل, جسٹ ٹو کمپیٹ. اور معذرت کے ساتھ یہ چیز ہماری بہنوں میں بہت آ گئی بیکاز آف دا نا یو نو انفلوئنس جلدی ہوتی ہیں عورتیں. اس کے فائدے بھی ہیں, اسی لیے زیادہ عورتیں دین کی طرف بھی جلدی آتی ہیں. آپ نے دیکھا اس کی پازیٹیو سائڈ بھی ہے, بٹ انفارچونیٹلی اس کی نیگیٹو سائڈ بھی ہے کہ بہت جلدی انفلوئنس ہو کے اور پھر وہ سارا پریشر جو ہے وہ مرد پہ آتا ہے. تو جسٹ سم تھنگ ایلس آپ اف یو لائک ٹو شیئر. ہاں جی علی بھائی, میں نا آپ نے نا اسٹوری آف چینج سے شروع کیا. جی ہاں جی. اور میں نا اس چیز کے اوپر بڑا سوچتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے یہ نعمت دی دین اسلام کی, اور الحمدللہ 2009 سے میں دعوتی سرگرمیوں میں ہوں مشغول, اور الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کہ کچھ عربی بھی سیکھی, کچھ پڑھنے کا بھی الحمدللہ شوق پیدا ہوا. 10 سال ہو گئے الحمدللہ. میں ایک دعوتی ویب سائٹ کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوں. اس کے تھرو الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سبب بنایا. تو میں نے بہت اس چیز کے اوپر غور کیا کہ وائی می, وائی ڈڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوز می. جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا اور بڑا ہوا وہ شاذ ہی ان میں سے ہیں جو 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں یہ توفیق دی؟ کیونکہ واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے میں بہت نیک تھا اور میں نے کوئی دعائیں کی اس چیز کے لیے, کچھ بھی نہیں کیا میں نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا, تو ایک انسان کے اوپر ہے کہ وہ ریفلیکٹ کرے کہ وائی می, کیوں مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیوں معاملہ کیا. اور ظاہر اس کے اندر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں چنا ہے, تمہیں توفیق دی ہے, تو پھر تم سے پوچھا بھی جائے گا, تو اس کے اوپر بھی انسان کو احساس ہوتا ہے. لیکن میں جب غور کرتا ہوں نا تو واللہ علی بھائی میری نا اپنی کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن میں تو اس کو پیرنٹس کی طرف ہی ایٹریبیوٹ کرتا ہوں, اور خاص طور پہ 2 چیزوں کی طرف. ایک یہ والد کا سیکریفائس, اور سیکریفائس سے مراد میری یہ ہے کہ وہ تو سیکریفائس سب بھی والدین کرتے ہیں, والد کرتا ہے, لیکن حلال کھلانا, حلال کمانا اور حلال کھلانا اپنی اولاد کو. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا دین پہ آنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تحفہ نہیں دیا, میرے والدین کو تحفہ دیا. یعنی ان کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام کیا ہے, اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں آزما لیا کہ میری نیت کیا ہے کیا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باپ کا خاص طور پہ اس دور کے اندر, and واللہ جو لوگ کاروبار میں انوالوڈ ہیں, جاب مارکیٹ کو جانتے ہیں, they know how difficult it is in this day and age to earn a halal living. حلال living یعنی حرام کمانا اور کھانا جو ہے نا اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. جھوٹ بولنا, ادھر سے پیسے ادھر کرنا, یہ بہت آسان کام ہے. حلال جو ہے نا وہ واقعی میں چیلنج ہے. اور اگر ایک باپ جو ہے وہ خود اپنے فرائض دینی پوری کرے اور پھر اپنے لین دین کے معاملے میں, کاروبار میں حق حلال کمائے اور کھلائے نا لقمہ, تو واللہ اس کی برکات جو ہے نا وہ ان میچڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. اب ہمارے یہاں بھی علی بھائی مجھے بھی اب الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے دیندار لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے. میں اس کو یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے دینداروں سے. اور ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے یہ ہے کہ
نیکی کا تصور جو ہے نا وہ صرف نماز میں ہے, بہت زیادہ عمرہ کرنے میں ہے, بہت زیادہ حج کرنے میں ہے, اور ایک بلائنڈ سپاٹ کریٹ کیا ہوا ہے کاروبار کے لحاظ سے. بہت میں تو خود بہت دیکھے ہیں میں نے جن کے کاروباری معاملات کے اندر نا پرابلمس ہیں, ایسے ہی کاروباری معاملات کے اندر, لین دین کے معاملے کے اندر, پیسے کے معاملے کے اندر پرابلمس ہیں. پیسے کے معاملے کے اندر وہ جو ہے نا ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو میرا تو خیر ایک زاویہ جج کرنے کا فرق ہو گیا ہے. میں داڑھی کی لینتھ سے یا ٹوپی سے یا شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونے سے یا کتنے عمرے کیے ہیں ماشاءاللہ یا کس طرح عربی بولتے ہیں اس سے, وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میرے لیے وہ یارڈ سٹک نہیں ہے دینداری کی یا کوئی انسان جو ہے نا نیک ہے کہ نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے, کس قسم کا معاملہ اس نے کیا ہے, لین دین اس کے کیسے ہیں, کتنا وہ سچ بولتا ہے کتنا نہیں بولتا. یہ بہت امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے. اور دیکھیں علی بھائی, وہ سورہ کہف میں بھی آتا ہے نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, کہ ان کے والد نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے نا اولاد کا خیال رکھا. تو اگر ہم ایز پیرنٹس, میں پیرنٹس کو یہ میسج دوں گا, اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد نیک ہو تو آپ جو مرضی کر لیں, ان دا سینس کہ آپ ان کو حفظ کرا لیں, عربی سکھا لیں, جو مرضی کر لیں, اگر آپ حلال لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں ڈالتے نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا, بہت دیکھے ہم نے, جنہوں نے بہت محنت کی اپنی اولاد کے ساتھ, لیکن اٹ ڈیڈنٹ ٹرن آؤٹ دا وے دے وانٹڈ. تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں, تفویض کریں اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تو میری اولاد کو سنبھال, تو ان کا خیال رکھ. اور اللہ تعالیٰ تب کرے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوگے, یعنی جب آپ کا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہوگا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, تو تب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ ول گو آؤٹ آف ہز وے فار یور چلڈرن. علی بھائی, میں اپنے آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے نا, یعنی میرے لیے نا, اب دیکھیں میں بھی ایک بریڈ ونر ہوں اپنی فیملی کے لیے, اور میرے اندر بھی بڑی ٹیمپٹیشنز ہوں گی کارنرز کٹ کرنے کے لیے, بات صحیح نہ کرنے کے لیے, پیسے ادھر سے ادھر کرنے کے لیے. جب آپ کام کرتے ہو تو آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز آتی ہیں, اور شیطان ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہو یا نہ ہو. تو واللہ میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بعد نا مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یار میری اولاد کیسی نکلے گی اگر میں ان کے پیٹ میں جو ہے نا اس قسم کا لقمہ ڈالوں. اور ہمیں ایز پیرنٹس ہمیں نا اس چیز کا ڈر ہونا چاہیے. میں تو واللہ جو نماز میں گھر میں پڑھتا ہوں نا, میں اپنے بچوں کے کمرے میں پڑھتا ہوں, خاص طور پر جب سو رہے ہوتے ہیں نا, میں بچوں کے کمرے میں نماز پڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے نا, مجھے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے تھرو نہ آزمائیں کبھی. یعنی بڑی کمزوری ہے, اولاد جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے, لیکن بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ بھی کہا نا کہ اس کے تھرو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو میں نماز اس کمرے میں پڑھتا ہوں جب وہ بچے سو رہے ہوتے ہیں نا, میں اس کمرے میں پرپسفلی نماز پڑھتا ہوں, کیونکہ مجھے ایک سینس آف رسپانسبلٹی, ایک سینس آف تقویٰ مجھے فیل ہوتا ہے, اور مجھے ایک عاجزی فیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہاں کہ یا رب میں ان کو کیسے میں ان کی تربیت کروں, میرے پاس کنٹرول نہیں ہے پورا. تو میں آئی وانٹ ٹو بی گڈ ود گاڈ, تاکہ وہ ان کو خیال رکھے. اور کسی کو کیا پتا زندگی کا علی بھائی, ہم چلے جائیں. اور میں نے آپ کو بیان کیا کہ آج کل کا زمانہ اس قسم کا ہے کہ اگر اوپر سے وہ چھت خراب ہو جاتی ہے, گھر اجڑ جاتا ہے, اور وہ سایہ نہیں رہتا نا اگر باپ کا, تو آگے پیچھے کوئی کچھ نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں. یعنی یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. تو مجھے ہے کہ یار میں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح رہوں گا نا, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جلدی بلا بھی لیا نا, تو وہ خیال رکھے گا ان کا. تو پہلی بات یہ والدین کے لیے نا کہ باپ جو ہے نا اس کی نیکی اور اس کی حلال کمائی, وہ جو ہے نا وہ اولاد کو صحیح راست پہ رکھے گی. دوسری چیز جو ہے نا وہ ہے ماں کی دعا. ماں جو ہے نا, ماں جس طرح دعا کرتی ہے, جس طرح جو فیلنگ رکھتی ہے نا اپنے دل کے اندر بچے کے لیے. اور دعا سے مراد وہ نہیں ہے جو صرف زبان پہ آئے, دعا سے مراد وہ ہے جو دل میں جو ہے نا ماں بچے کے لیے جو چاہت رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ بھی اس چیز کی لاج رکھتا ہے کہ والدہ جو ہے نا وہ دعا کر رہی ہے اپنی اولاد کے لیے. مجھے نا علی بھائی کافی دیر بعد یہ بات پتہ لگی, میری والدہ نے نا الہدا جوائن کیا 2006 آئی تھنک انہوں نے نا الہدا جوائن کیا. اور الہدا میں انہوں نے ماشاءاللہ وہ پورا کورس وغیرہ کیا, عربی سیکھی, پھر 2 سال کا وہ پورا کورس ہوتا ہے, اس پہ قرآن کا ترجمہ بھی کراتے ہیں, پھر ان کو قرآن کا ترجمہ بھی آنا شروع ہو گیا. تو ان کو الہدا میں نا ایک ینگ لڑکا جو ہے نا اراؤنڈ اباؤٹ مائی ایج, میرے سے 1-2 سال بڑا میری ایج کا نا لڑکا آ کے نا پڑھایا کرتا تھا, قرآن پڑھایا کرتا تھا. یہاں پہ الہدا نے نا ان کو انگیج کیا ہوا تھا. میری والدہ نے مجھے یہ بات بعد میں بتائی
کہتی جب وہ آیا تھا نا، پہلی دفعہ آیا تھا، اس نے پڑھایا تھا، تو میں نے سوچا اپنے ذہن میں کہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی کہ میں نے ان کو اس طرح نہیں بنایا یا میں نے ان کے لیے نہیں کیا. تو ان کے نا دل سے جو ہے نا ایک دعا نکلی، اور واللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کی سنی اور میرے اندر وہ پوری کی، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اس کو اسی طرح رکھے گا. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا والدین کے لحاظ سے، یعنی والدین پریشان ہوتے ہیں اولاد کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک کر لیں گے نا، تو یار اللہ تعالیٰ پالنہار ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کی اولاد کی نا کفالت کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت خوبصورت جی، بارک اللہ فیک. پیرنٹس کی رسپیکٹ اور پیرنٹس کو اپریشیٹ کرنا، اور پرٹیکولرلی آج مین کو ہم نے ڈسکس کیا، مرد کو. سسٹر سے میری گزارش ہے کہ پلیز انڈرسٹینڈ کریں اس کی اسٹرگلس کو، اپریشیٹ کریں اس کو انشاءاللہ. باقی مردوں کو بھی چاہیے اور ذمہ دار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، بٹ پلیز کنسیڈر ہم اے ہیومن بینگ. ہی از ناٹ، وہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ کوئی ایلین ہے یا اس کے کوئی نہ جذبات ہے نہ کچھ اور ہے. تو انڈرسٹینڈ دیز تھنگز. اور لاسٹلی جو آپ نے کہا کہ مردوں کو چاہیے نیک اور حلال کا لقمہ، ویری امپورٹنٹ. بہت شکریہ احمد، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.